اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 سے 32 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ترجمہ، اور رسول نے عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے۔ وقال الرسول، اور رسول نے عرض کی۔ جب کفار کے اعتراضات اور طعن و تشنیع حد سے زیادہ ہو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، میری قوم نے اس قرآن کو ایک چھوڑ دینے کے قابل چیز بنا لیا ہے کہ کسی نے اس کو جادو کہا، کسی نے شعر، اور یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان لانے سے محروم رہے۔ اس آیت میں چھوڑنے سے اصل مراد تو اس پر ایمان نہ لانا ہے، لیکن چھوڑنے کی اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ روزانہ تلاوت قرآن کرے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ان میں غور و تدبر کیا کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو عملی طور پر چھوڑ رکھنے والے لوگوں میں شامل نہ ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ترجمہ، اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا، اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دیتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مدد کا وعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ غم نہ کریں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بد نصیب کافروں کا یہی معمول رہا ہے۔ تو جس طرح گزشتہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرتے رہے، اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبر فرمائیں، اور آپ کی تسلی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ دین و دنیا کی مصلحتوں کی طرف ہدایت دینے اور دشمنوں کے خلاف مدد کرنے کے لیے آپ کا رب عز و جل کافی ہے۔ آزمائش مقبول بندوں کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ ہر نبی اور ولی کا کوئی دشمن ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کے شرف و مقام کو ظاہر فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، دشمنوں اور مخالفت کرنے والوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کر کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمۃ اللہ تعالی کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا، ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ وقال الذین کفروا، اور کافروں نے کہا، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والے کفار مکہ نے کہا، اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گمان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ کفار کا یہ اعتراض بالکل فضول اور بہمل ہے، کیونکہ قرآن کریم کا عاجز کر دینے والا ہونا ہر حال میں یکساں ہے، چاہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہو یا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو۔ بلکہ قرآن کریم تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونے میں اس کے معجزہ ہونے کی بڑی دلیل ہے کہ اس طرح ہر آیت کا مقابلہ کرنے سے کفار کا عاجز ہونا ظاہر ہو رہا ہے۔ کذالک، یوں ہی آیت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بتدریج نازل فرمانے کی حکمت ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو مضبوط کریں اور پیام کا سلسلہ جاری رہنے سے آپ کے قلب مبارک کو تسکین ہوتی رہے اور کفار کو ہر موقع پر جواب ملتے رہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فائدہ ہے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنا سہل اور آسان ہو۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ اس آیت کا ایک معنی
یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو حضرت جبریل علیہ السلام کی زبان سے تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برس کی مدت میں پڑھا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت کے بعد دوسری آیت بتدریج نازل فرمائی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرات میں ترتیل کرنے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھنے اور قرآن شریف کو اچھی طرح ادا کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر